आत्मा का वजन कितना होता है, आत्मा की लेंथ कितनी होती है, आत्मा का साइज क्या होता है। ये आत्मा होती है बहुत छोटी सी होती है, इतनी सी होती है, एकदम इतनी सी। यही डेकार्ड फंस गया था। डेकार्ड ने कहा कि आत्मा शरीर के अंदर होती है। पूछा कहाँ होती है, तो बड़ी लंबी लंबी कहानी सुना के बोला पीनियल ग्लैंड में होती। पीनियल ग्लैंड आजकल तो ब्रेन के एक हिस्से को बोलते हैं पीनियल ग्लैंड, उसके हिसाब से यहाँ इसके आसपास कहीं होना चाहिए था पीनियल ग्लैंड। कुछ लोग मानते कि नहीं, ब्रेन के अंदर ही बोल रहा था। पीनियल ग्लैंड के अंदर आत्मा होती है। ये बताओ, शरीर एकदम भौतिक है, आत्मा एकदम अभौतिक है, इनके बीच में कैसे कम्युनिकेशन हो रहा है? कम्युनिकेशन कैसे होगा? तो उसने बड़ा सोच के बोला, छक्का मारा उसने नोबल पे, कहा कि स्प्रिंग जैसा होता है। बॉडी में कुछ होता है तो इसकी मूवमेंट होती है, इसकी मूवमेंट से उधर पता लग जाता है। आत्मा में कुछ होता है तो ये मूव करती है, उससे बॉडी को पता लग जाता है। बस एक बात और बता दो कि ये जो पीनियल ग्लैंड है ये भौतिक है कि चेतन है? और बात आ गई ग्राउंड जीरो, क्योंकि इसका कोई जवाब नहीं है। अगर ये भौतिक है तो समस्या वहीं की वहीं है, चेतन है तो भी समस्या वहीं की वहीं है। कनेक्शन कैसे होगा? इन चीजों से बचने के लिए न्याय दर्शन ने बड़ी सुंदर बात कही कि आत्मा होती है बहुत छोटी सी। तो लोगों ने कहा फिर ये बताओ कि हाथ में चोट होती है तो फीलिंग कैसे आती है? बोले जैसे दीपक छोटा सा होता है पर प्रकाश हर जगह फैल जाता है, ठीक वैसे ही आत्मा छोटी सी होती है किंतु उससे चेतना पूरे शरीर में व्याप्त हो जाए। शंकर क्या बोल रहे हैं? पूरे ब्रह्मांड को एक आत्मा, मतलब वो स्पेस में नहीं कहना चाह रही कि उसको हम समझें, लेकिन अगर समझें तो एब्सोल्यूट है, कोई लिमिट नहीं हो साकार। एक शरीर में एक से ज्यादा आत्माएं भी साथ साथ हो सकती हैं। तो दो आत्माओं का एक जगह पर होना, इसमें कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। नहीं, एक इंसान के हर इंसान की रूह अलग है, हर इंसान की रूह अलग। आई नो आप किधर जा रहे हैं। ये एक समझ लें कि मिस्टिकल कह लें या हिंदुआना एक फिलॉसफी है कि जिसमें भाई रूह एक। ये रूह और नफ्स, ये दोनों का इस्लाम के हिसाब से इसका फर्क क्या है? आप थोड़ा कुरान और इसका रेफरेंस से बोलिए, मैं नोट लेता हूँ थोड़ा। नफ्स का लफ्ज जो है वो ब्रॉडर है और वो रूह के लिए भी इस्तेमाल होता है और इंसान के लिए भी इस्तेमाल होता है। जैसे कुरान करीम की एक आयत है सूरह फज्र में, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मरदिया, कि जब एक इंसान को मौत आती है तो मौत कैसे आती है? उसकी रूह निकलती है। तो फरिश्ते उसकी रूह को कहते हैं कि ए नफ्से मुतमइन्ना, तू निकल और अपने रब की तरफ लौट, इस तरह के तू उससे राजी और अल्लाह तुझसे राजी। तो यहाँ नफ्स का लफ्ज रूह के लिए इस्तेमाल किया गया है। नफ्स का लफ्ज जान के लिए, सांस के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो इसलिए मैंने बोला कि नफ्स का लफ्ज ब्रॉडर है और रूह का लफ्ज बहुत स्पेसिफिक है। यही फर्क है। दोनों का ही कुरान में इंग्लिश में जो ट्रांसलेशन है वो सोल के लिए हुआ है। हाँ, वो जहां पर वो डिपेंड करता है ना कि किस, मसलन सूरह फजर का मैंने हवाला दिया तो वहां सोल का ही माना होगा, चूंकि नफ्स को रूह के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन दो जगह पे जहाँ पे ना वो अल्लाह इज प्लेसिंग हिज मींस इज ब्लोइंग हिज रूह इनसाइड द आदम, राइट, द बॉडी ऑफ द आदम। अनदर इज द अल्लाह इज blowing his ruh inside that फनफ़ख़ फ़ीहि मिन mother Mary, रूहिही, yeah, mother Mary, yeah, फनफ़ख़ दो फ़ीहि जगह पे मिन है। रूहिही, तो वो दो अपना जगह पे अपनी रूह रूह है। फूकी। हाँ, दो जगह पे रूह है, बाकी सब जगह पे नफ्स है, राइट सर? हाँ, तो इंटरचेंज, मैंने बोला ना इंटरचेंजेबली वो इस्तेमाल होते हैं, चूंकि एक लफ्ज स्पेसिफिक है, दूसरा ब्रॉडर है। दो लफ्ज अगर स्पेसिफिक और ब्रॉडर हो, दो में से एक, तो दोनों इंटरचेंजेबली हर लैंग्वेज में इस्तेमाल होते हैं। हाँ, तो और जो जहाँ पे वो है ना, जो जो रूह के बारे में सिर्फ अल्लाह जानता है, राइट, कुरान में वो एक रूह आयत का है, इल्म नहीं, रूह का रूह मुकम्मल का इल्म इल्म खुदा को है। खुदा को है। तो वो रूह जगह का पे बोल मुकम्मल के, इल्म, ऐसा नहीं हाँ कि नहीं, इंसान हाँ, को कुछ भी इल्म नहीं दिया गया। तो वमा उसमें जो ऊतीतुम मिनल इल्मी, कुरान कहता है वमा ऊतीतुम मिनल इल्मी इल्ला कलीला, तुम्हें थोड़ी नॉलेज दी गई है। हाँ, ये तो नहीं कहा उसमें कि जो कुछ उसका नॉलेज जो नहीं दी गई। तो उसका जो आपका इब्ने काथिर का जो तफसीर है, उसके अंदर जो है वहां पे नीचे एक जगह पे लिखा हुआ है कि रूह प्लस बॉडी प्लस ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक इक्वल टू नफ्स। अब देखिए थोड़ा, तो मुझे दोबारा पता बोले, नहीं है रूह, एक्सपर्ट। नहीं नहीं, रूह रूह प्लस क्या बोले? रूह प्लस जी, ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक इक्वल टू नफ्स, रूह प्लस ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वल टू इक्वल नफ्स। टू नफ्स। ओके, हाँ, तो तो वो क्या, मतलब वो क्या मैं ऑलरेडी इसका जवाब दे चुका कि नफ्स हाँ का लफ्ज कई मानों में इस्तेमाल होता है और वो ब्रॉडर है। अभी आपने खुद ही इसकी तायीद कर दी मेरी
کہ روح پلس ہیومن کیریکٹرسٹک. اس کا مطلب یہ کہ نفس ایک براڈر چیز ہے, اس میں روح بھی ہے اور ہیومن کیریکٹرسٹک بھی ہے, اگر یہ لکھا ہوا ہے. اور روح بہت اسپیسیفک چیز ہے اور دونوں ایک دوسرے کے لیے انٹرچینجبل استعمال ہوتے ہیں. تو جی صاحب میں اس میں ایک دو پوائنٹ ان کو ایڈ کر دیتا ہوں. کال کیتو بھائی لیکن جو روح ہے نا وہ بہت اسپیسیفک ہے, اور اس کا روح جو ہے وہ انسان میں وہ اس کے رب سے جوڑنے کا ایک واسطہ ہے, وہ ذریعہ ہے جس سے ایک انسان جو ہے وہ خدا سے جڑ پاتا ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری چیز جو آپ کہہ رہے ہیں نا, نفس جو ہے وہ 3 میننگ میں استعمال ہوتا ہے. ایک تو روح کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, اٹ سیلف روح کے لیے استعمال ہوتا ہے نفس کا ورڈ. ایک دوسرا جو ہے وہ لائف کے لیے, جان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تیسرا جو ہے وہ سائیکولوجی کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جو ہمارے سائیکولوجیکل فینومینا ہوتا ہے, ایگو جس کو سیلف جس کو کہا جاتا ہے نا سائیکولوجی کے اندر, اس کے لیے بھی نفس کہتے ہیں. تو اس لیے ہمارے یہاں سائیکولوجی کو ہمارے یہاں علم النفس کہتے ہیں. ٹھیک ہے. علم النفس. تو یہ 3 میننگ میں ہمارے یہاں الگ الگ یوز ہوتے ہیں. اب یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ کس کانٹیکسٹ میں آیا ہے لفظ, جو نفس کا لفظ ہے وہ کس کانٹیکسٹ میں. تو انسان کے اندر بھی روح ہوتا ہے یا نفس ہوتا ہے؟ نفس ہوتا ہے, رائٹ؟ آپ روح نفس بھی کس ہوتی سینس ہے. میں آپ یوز کر رہے ہیں؟ آپ ہاں. یہاں پہ جو نفس کہہ رہے ہیں وہ کس سینس میں کہہ رہے ہیں؟ اگر آپ روح کے ایکول میں کہہ رہے ہیں تو پھر تو روح ہی ہو گیا. اگر آپ یہاں پہ نفس کا مطلب سائیکولوجی لے رہے ہیں تو آف کورس انسان کے اندر جو روح الگ چیز ہوتی ہے, باڈی الگ چیز ہوتی ہے, ایک سائیکولوجی ایک الگ چیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ یہاں پہ نفس کا مطلب جو ہے وہ جان لے رہے ہیں, لائف لے رہے ہیں, تو آف کورس لائف بھی ہوتی ہے انسان میں. تو اس کا مطلب ہے روح جو ہوتا ہے اس کا کوئی کیریکٹرسٹک نہیں ہوتا ہے, رائٹ؟ نہیں, اس کے کیریکٹرسٹکس ہوتے ہیں. کالکیتی بھائی, کیا نام ہے آپ کا, کال کیتو بھائی, ہمارے یہاں اس کے لیے آپ کو پھر ہمارے یہاں جا کے ان ڈیٹیل پڑھنا ہوگا کہ روح کے کیا کیریکٹرسٹکس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اس پہ گناہوں پہ اس کے کیا اثرات پڑتے ہیں, اچھائی کرنے سے اس کیریکٹرسٹکس پہ کیا اثرات پڑتے ہیں. تو جیسے میں نے ابھی آپ کو بنیادی ایک کیریکٹرسٹک بتایا کہ وہ روح ہی ہے, وہ چیز جو آپ کو جو ہے آپ کے اپنے یعنی خدا سے جوڑنے کا, جو یعنی کہ جو کہہ لیں کہ جو ایک میٹا فزیکل ورلڈ ہے نا, سمجھنے کے لیے بس اس کو سمجھ لیں, تو اس دنیا سے جو ہمارا کنیکشن ہے وہ روح کے ذریعے ہوتا ہے. لیکن انسان کے اندر تو نفس ہوتا ہے, روح تو صرف آدم اور جیسس کرائسٹ کے پاس اندر تھا. یہ کہاں سے لا رہے ہیں آپ؟ اب یہ نئی ڈسکشن لا رہے ہیں. چلے میں تھوڑا سا اس کی وضاحت کر دیتا ہوں, چونکہ سوال جو ہے وہ ٹیکنیکلٹی کی طرف چلا گیا. شاہ ولی اللہ حجت اللہ البالغہ میں لکھتے ہیں کہ روح 2 طرح کی ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے روح حیوانی اور ایک دوسری ہوتی ہے روح ربانی. روح حیوانی کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس میں اینیمیلٹی ہو, اور روح ربانی کے جو صرف ڈیوائن ہو. اور اس کی ترتیب کچھ اس طرح ہے کہ جسم ہے, مثلا میرا ہاتھ جسم ہے, یہ رائڈ ہے روح حیوانی کی. اور روح حیوانی کیا چیز ہے؟ یہ بہت یعنی سٹل میٹیریلسٹک چیز ہے, لیکن ہے بہت سٹل. جیسے کہ گیس ہے یا ہوا ہے, ہمیں نظر نہیں آتی, بہت سٹل ہے میٹیریلسٹک. ایسے ہی روح حیوانی بہت ہی سٹل ہے, میٹیریلسٹک ہے, اس وجہ سے وہ محسوس یا نظر نہیں آتی. اور وہ رائڈ ہے روح ربانی کی جو کہ ڈیوائن سول ہے. اب ان دونوں میں بعض مرتبہ کانفلکٹ ہوتا ہے. لائف دونوں یعنی ایک انسان کے اندر جو زندگی ہے وہ دونوں کی وجہ سے, یعنی روح ربانی بھی ہونی چاہیے, روح حیوانی بھی ہونی چاہیے. جانوروں میں صرف روح حیوانی ہوتی ہے, ان میں روح ربانی نہیں ہوتی. اب انسان کے اندر جو بھی جانور والی خصوصیات ہیں, جیسے خود غرضی ہے, لالچ ہے, ڈر ہے, خوف ہے, یا وحشتناکی ہے, جو بھی ہے, یہ ساری کی ساری چیزیں اس روح حیوانی کی وجہ سے آتی ہیں. اور روح ربانی اس کے اندر صرف اچھائی ہی اچھائی ہے, کہ ایک انسان کے اندر جو اچھائی ہوتی ہے, مثلا وہ دوسروں کے اوپر رحم دلی کرنا چاہتا ہے, دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہتا ہے, وغیرہ وغیرہ, یہ روح ربانی کی وجہ سے آتی ہے. ان دونوں کے درمیان ایک انسان میں مختلف کانفلکٹ رہتا ہے. آپ جب بھی کوئی برا کام کرتے ہیں نا میرے بھائی, تو ذہن میں کبھی آتا ہے کہ یار یہ برا کام نہیں کرنا چاہیے, اور پھر ذہن میں یہ آتا ہے کہ یار چلو کر لو, کون دیکھ رہا ہے. یہ جو آپ نے پہلے سوچا نا کہ مجھے برا کام نہیں کرنا چاہیے, یہ وہ روح ربانی ہے جو آپ کے اندر ہے, جو آپ کو ابھار رہی ہے کہ اس جانور پنے کو ڈیفیٹ کر دو. اور پھر جب آپ دوبارہ سوچتے ہیں کہ یار کر لو, کون دیکھ رہا ہے, اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنی روح حیوانی کی بات مان لی اور روح ربانی کو آپ نے پیچھے ڈال دیا. تو یہ کانفلکٹ انسان کے اندر اچھائی اور برائی کے درمیان ایک انسان کے ذہن میں چلتا رہتا ہے, اور دونوں کے سورسز الگ الگ ہیں. تو روح ربانی جو ہے, اس کی جو صفت ہے, اس کا جو کیریکٹرسٹک ہے, وہ کیا ہے کہ وہ بھلائی کی طرف بلاتی ہے, اس کے اندر بھلائی ہی بھلائی ہے.
یہ تو مختصر سا فلسفہ ہے روح کا. جی تو مفتی صاحب تو یہ روح کیا ایک ہے یا انیک ہے؟ نہیں، ایک انسان کے ہر انسان کی روح الگ ہے. ہر انسان کی روح الگ. آئی نو آپ کدھر جا رہے ہیں. یہ ایک سمجھ لیں کہ مسٹیکل کہہ لیں یا ہندوانہ ایک فلسفی ہے کہ جس میں بھئی روح ایک ہے، ساری روحیں جا کے اس میں مل جائیں گی. لیکن جو اسلامک فلسفی ہے وہ یہ ہے کہ ہر اللہ تعالیٰ نے روح کو بھی پیدا کیا ہے. اگر روح ایک ہی ہوتی تو روح کو پیدا نہ کیا جاتا. اس نے روح کو بھی پیدا کیا ہے. ہر انسان کی روح الگ ہے. تو آل روح کیا اللہ سے ہی ہے، کریٹ ہوا ہے؟ کیا اللہ کریٹ کیا ہوا ہے؟ اللہ سے اللہ نے کریٹ کیا ہے. اللہ نے کریٹ کیا ہے. اور وہ جو آپ قرآن کی آیت کا حوالہ دیں گے کہ فنفخ فیہ من روحہ، اوکے، من روحہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ روح خدا کی وجہ سے ہے، خدا کی طرف سے آئی. کا مطلب کیا ہے کہ خدا نے اس کو پیدا کیا. میں بھی خدا ہی کی طرف سے آیا ہوں، میرا جسم بھی خدا کی طرف سے آیا جو اس نے پیدا کیا اس کو. ایسا نہیں ہے کہ خدا کے روح سے وہ ڈائریکٹلی بنا ہے، وہ الگ ہے. نہیں، خدا نے روح کو تخلیق کیا جس طرح جسم نے کو تخلیق کیا. اپنی روح نکال کر اس نے انسان میں نہیں ڈالی ہے. اوکے اوکے، تھینک یو مفتی صاحب، تھینک یو ویری مچ. اوکے، یو ویلکم. اوکے.